متشدد رویہ ان کا کیوں تھا؟ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیوں وہ مان نہیں رہے تو پھر ایک دن اچانک سے خبر آ گئی اور ان کو ماننی پڑ گئی؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے احمد صاحب. بات یہ ہے کہ حکومت کو 6 مہینے پہلے ہی اس چیز کی وارننگ دے دی گئی تھی کہ یہ صورتحال جب آپ کے روپے کی ویلیو گر رہی تھی اس وقت سوال کھڑا کر دیا گیا تھا، جب آپ کے ساتھ کئی ایسے معاہدے جب آپ کہتے تھے کہ ہم یہ ہمیں پرابلم ہے اور اتنا پیسہ رہ گیا، اور تقریروں میں پرائم منسٹر نے ساری تفصیل بیان کرنا شروع کر دی تھی. پھر دوسرے ملکوں میں جا کر پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں ہی ماشاءاللہ اپنے ملک کی خود ہی صورتحال خراب کا ہے، یہ مسئلے ہیں، ہمیں یہ مسئلے، یہ بھی ایک ہماری معیشت کو گرانے کے لیے تو خود ہی آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ. تو کئی ایک باتیں ہیں جو بڑی اہم تھی، جو سنبھالتے ہی نا تجربے کاری کی وجہ سے نقصان پہنچا. دوسری جو اہم بات جو احمد صاحب وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیم کی بات کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نکالنا اور پھر واپس لے کر آنا اور پھر دوسرا کوئی دے دینا، تو ٹیم کی سلیکشن اور ایسا ہوتا رہتا ہے دوسرے ملکوں میں کہ نکال دیتے ہیں اور پھر نئے بندے آتے ہیں چلاتے ہیں. بھائی میرے وہ حکومتیں نہیں چلتی زیادہ دیر، ان ملکوں کی پوری تفصیل بتائیں. ٹھیک ہے، یہ جو معاملات چلے، یہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان اس وقت تجربے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ اس طرح تجربے نہ کریں، اس پورے ملک کو کرکٹ کے کھیل کا میدان نہ سمجھیں. یہ ملک ہے، یہاں پہ 23 کروڑ عوام رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ مدینے کے ریاست کا نام لیتے تھے، آپ کہتے تھے میں مدینے کی ریاست بنائیں گے. اس کو ذخیرہ اندوز لوگوں کو لے کر مدینے کی ریاست بنے گی، یا وہ لوگ جن کی شکلیں دیکھ کر آپ ان کو پتہ نہیں کون سی وزارتیں دے رہے ہیں، کیا سیکٹری بنا رہے ہیں؟ بھائی میرے ان کا ریکارڈ بھی چیک کریں، صرف شکلوں پہ نہ جائیں کہ ان کی مومنوں جیسی شکلیں، لیکن ان کا پچھلا ریکارڈ کو 10 12 20 سال کا چیک کریں. ان لوگوں کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، وہ کون ہیں جو آپ کی پارٹی میں آگے. میر صاحب جب چوائسز ہی نہ ہوں، اب جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں انہی میں سے بنانا ہے نا، یا کچھ مشیر، ظاہری بات ہے جس طرح سے ابھی مشیر خزانہ انہوں نے لگایا، جب چوائسز ہی اتنی محدود ہوں. آپ نے خود اپنے جو شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قابل بھی ہیں، کچھ ڈلیور کر بھی سکتے ہیں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے. شوکت ترین صاحب کا نام آپ نے لیا، لیکن اب چوائسز ہی اتنی محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، تو آخر ملک کو تو چلانا ہے. اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کم از کم کوشش کر رہے ہیں؟ ذیشان صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ انہوں نے کم از کم اپنی غلطی تسلیم نہیں بھی کی، لیکن بہرحال انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک آغاز تو کیا ہے کہ موجودہ جو سٹنگ منسٹرز تھے ان کو ہٹا کے ان کو ریشفلنگ کی اور کچھ کو باقاعدہ طور پہ ہٹا دیا گیا. سر یہ تو ایک بات اس طرح سے ہے مصعب کہ ریشفلنگ کہہ لیں، یا ان کی جو کابینہ میں یا دوسرے جو الحاق شدہ لوگ ہیں، کچھ ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں. جو آئے ہیں دوسری پارٹی سے آ کے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر حکومت میں آگے، ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ جی ہمیں بھی جھنڈے والی گاڑی چاہیے، ہمیں بھی سیر کرنی ہے. یار یہ ملک ہے، آپ کو جھنڈے والی. آپ نے جو بات کی ہے شوکت ترین صاحب کی، وہ یقیناً اہل بھی ہے، تجربے کار شخصیت ہے. تو اگر آپ اسد عمر صاحب کو کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنی جاب چھوڑیں اور مجھے جوائن کر لیں، تو ان کو بھی کہیں کہ آپ آئیں، ملک کی آپ کو ضرورت ہے. اور لوگوں کو بھی کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ درانی صاحب آئے تھے وہ ٹھیک کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب کی، واپس چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کہ آگے سے جو لوگ بیٹھے انہوں نے کہا سر ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اسی طرح شوکت ترین ہو یا کوئی اور ہو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، آگے بندے آپ جو لے آئے ہیں وہ تو کام نہیں کرنے دیں گے. اگر نا اہل بندہ آپ بٹھا دیں کسی امپورٹنٹ سیٹ پہ، وہ کسی کو کام نہیں کرنے دے گا. تو یہ عمران خان صاحب کو اپنی ہی ٹیم میں یا جو باہر سے لائی ہوئی دوسری ادھر سے پکڑ کے جو ٹیم ہے ان میں ریشفلنگ ان میں بھی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جی مجھے مدینے کی ریاست بنانی ہے، تو مدینے کی ریاست کی جو بار بار آپ نعرے لگاتے ہیں، یا تو یہ بند کر دیں، یہ نہ کریں. عمران خان صاحب آپ کی اگر خواہش ہے واقعتاً پاکستان ایک خوشحال اور بہت ہی اچھا ملک بنے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیانتدار اور تجربے کار. بعض لوگ بڑے دیانتدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، تجربہ نہیں ہے ان کے پاس وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو دونوں تینوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے.